اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیشن میں سب احباب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعرات کے سیشن میں ہم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والیوم 3 سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور سیرہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں پیغمبر علیہ السلام کے قصے کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے ہم وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک روشنی کی طرح کام کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا پچھلا سیشن 25 ستمبر کو ہوا تھا۔ اس سیشن میں ہم لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھنا شروع کیا تھا اور اس پر آپ سب نے اپنا تفکر بھی پیش کیا تھا۔ تو روٹین کی طرح اگر سب سے پہلے کوئی پچھلے سیشن کی سمری بیان کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ جی محمد جنید صاحب، پہلے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اصغر صاحب کو دعوت دیں گے۔ جی، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے عیسو کی نسل سے تھے اور والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا مسکن بصرہ تھا۔ یہ بستی عرب کے شمال میں فلسطین کے قریب اب تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور قبیلے کی سرداری عطا کی، بے شمار مال و دولت، مویشی، باغات اور اولاد دی، اور آپ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے مددگار اور دین ابراہیم کے مبلغ تھے۔ ابلیس کے اعتراض پر کہ ایوب علیہ السلام خوشحالی کی وجہ سے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ مال و دولت، اولاد اور صحت سب چھن گئے، لیکن آپ کے صبر اور شکر میں کمی نہ آئی۔ 18 برس تک سخت بیماری میں مبتلا رہے، جسم پر پھوڑے نکل آئے، سب رشتہ دار دور ہو گئے، صرف زوجہ محترمہ بی بی رحمہ خدمت میں رہیں اور محنت مزدوری سے گزر بسر کیا۔ ایک بار انہوں نے شکایت کی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ صحت یابی پر 100 ڈنڈے ماریں گے۔ اللہ نے سہولت دی کہ 100 تنکوں کی جھاڑو سے ایک بار مار کر قسم پوری ہو گئی۔ بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ چشمہ جاری ہوا جس کے پانی سے غسل اور پینے پر مکمل صحت اور جوانی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ مال و دولت، اولاد اور عزت عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان قرآن مجید میں صبر، شکر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں، تاکہ اہل ایمان کو معلوم ہو کہ آزمائشوں میں اصل کامیابی شکایت نہیں بلکہ شکر اور صبر ہی میں ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ اب ہم اصغر صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ سمری پیش کریں۔ السلام علیکم۔ جی، بس ایک نقطہ اس میں مزید شامل کرنا چاہوں گا کہ فرشتے آپ کی اطاعت اور حضور آپ کے اللہ کے حضور آپ کی فرمان برداری عاجزی پر داد تحسین دے رہے تھے، تو ابلیس کے اندر جو کہ یہ ہے نا صفت ہے تکلیف ہونے والی، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے اتنا فرمان بردار ہے، تو یہ ایک نقطہ مزید اس میں ایڈ کیا ہے۔ شکریہ جی۔ باقی محمد جنید بھائی نے بہت اعلیٰ طریقے سے تعارف بیان فرمایا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہترین
سمری پیش کی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسکرین پر آپ کے سامنے یہ بک شیئر کی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اور پھر ہم سب مل کر اپنا تفکر پیش کریں گے. صبر اللہ کا نور ہے جو مادی حواس میں نورانیت داخل کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی تدابیر اور کوششوں کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اپنے ارادے کی نفی کر کے اللہ کو قادر مطلق جان لے اور اپنے کاموں میں تاخیر اور ناکامی پر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کا انتظار کرے. قدرت کی جانب سے جو کچھ حاصل ہو اس پر راضی ہو جائے. صبر کا پورا سسٹم فرما برداری کو ذہن میں راسخ کرنے کا پروگرام ہے. صبر کرنے سے آدمی خود کو قدرت کے ہاتھوں میں مجبور اور بے بس ہونے کا تجربہ کر لیتا ہے. صبر کرنے سے آدمی کے اندر نور کی مقداریں داخل ہو جاتی ہیں. جب بندہ صبر کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. بندے کا رابطہ مستقل طور پر اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے اولو العزم کہا ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر آدمی کو اولو العزم بناتا ہے جو پیغمبروں کی صفت ہے. صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے. صبر بندے کو اسفل سے الین کی طرف لے جانے والی قوت ہے. اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا بیان کریں گے کہ اسفل کیا ہے. اگر ہم سورہ التین کی آیت نمبر 5 کو دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اسے سب نیچوں سے نیچا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یعنی کہ بہترین ساخت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، مگر جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر گناہوں، ظلم اور دنیا پرستی میں جا گرتا ہے تو روحانی طور پر وہ اسفل سافلین میں پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی وہ روحانی پستی میں، ذلت اور اندھیرے کی گہرائی میں ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے یہاں جو الین کا ذکر کیا ہے یہ کیا ہے. سورہ المطففین کی آیات 18 سے 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً نیکوکاروں کا نام اعمال بلند درجوں میں ہے اور تم کیا جانو کہ الین کیا ہے. یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب لوگ دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ روحانی بلندیوں، نورانی مقامات اور قرب الہی کے درجوں کا نام ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان، صبر، شکر، اخلاص اور بندگی کے ذریعے اپنی روح کو پاک اور اللہ سے قریب تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں صرف اللہ کے مقرب بندوں کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ صبر، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے الین میں پہنچ جائے یا نفس، خواہش اور غفلت کے سبب اسفل سافلین میں جا گرے. اب ہم قرآن پاک سے صبر کی کچھ آیات کو یہاں پر پڑھیں گے، اور اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ صبر کا روٹ ورڈ ہے سواد بے رے، اور قرآن پاک میں اس روٹ ورڈ سے بنے 8 الفاظ کم از کم 103 مقامات پر آئے ہیں. تو اب ہم صبر کی آیات کو دیکھتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں ہاں جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو
اور بے شک یہ کام دشوار ضرور ہے مگر ان لوگوں پر دشوار نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ السجدہ آیت نمبر 24، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایات کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 54، ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذیت دینے والی بہت باتیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک کی بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250، اے رب ہمارے اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249، بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146، اور کہتے ہیں کہ نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سنا ہمت ہاری انہوں نے باوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی، اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اب آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو بہت دل کو حوصلہ دیتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 اور 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مدد فرمائے گا تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں، ہاں کافی ہے، بشرط کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 58 اور 59، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 46، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 115، اور آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکیوں کے اجر کو۔ سورہ النحل آیت نمبر 110، جنہوں نے ہجرت کی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر جہاد بھی کیا اور صبر سے کام لیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 35، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 85، 86، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیک تھے۔ سورہ الصفات کی آیت نمبر 102، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
سورہ یوسف کی آیات 17 اور 18 کہنے لگے، ابا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس ایک بھیڑیا اس کو کھا گیا اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے، گو ہم کیسے ہی سچے ہوں، اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، میں صبر ہی کروں گا تو اس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو باتیں تم بتاتے ہو اس میں اللہ ہی مدد کرے گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 44، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44، اور آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی، اپنی رحمت خاصہ کے سبب اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، اور تم اپنے ہاتھ سے ایک مٹھا سیکو کالو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ سورہ الانبیاء آیات 83-84، اور ایوب کا تذکرہ کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاص سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن پاک سے کچھ صبر کی آیات ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا حکمت یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا ہے، اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح تمام پیغمبروں کا شیوا اور ان کی طرز فکر ہے۔ پیغمبروں کا وصف ہے کہ وہ تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں، اللہ کو اپنا ساتھی تصور کرتے ہیں اور تکلیف میں اللہ کی مصلحت ان کے پیش نظر رہتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جبکہ ان کا حال، ان کا مال سب اللہ سے وابستہ رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت محیط ہے کہ بندہ جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے اپنے برگزیدہ پیغمبروں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنے محبوب بندے باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، بس آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ اتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ صبر کے معنی، صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات نفس انسانی کی فطرت اور جبلت سے آگاہی کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نفس انسانی کی کمزوریاں بیان کی ہیں کہ انسان نافرمان ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، طبعاً کمزور ہے، کم حوصلہ ہے، ظالم اور جاہل ہے، تنگ دل ہے، حاسد ہے۔
نفس انسانی کی یہ ایسی کمزوریاں ہیں کہ کوئی شخص بھی ان کمزوریوں سے آزاد نہیں ہے۔ ان کمزوریوں کا پس منظر دیموی چمک، ناتواں شعور اور جہالت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہنا چاہیں، ذرا اور اس کو بیان کریں تو صبر کا مطلب ہے کہ مشکل اور ناموافق حالات میں حق پر قائم رہنا۔ صبر کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر بلند ہمت سے کام لیتا ہے، اپنی بہترین کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جان کر اگر انسان کے یا ہمارے کاموں میں کوئی تاخیر ہوتی ہے یا کسی کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور اسی صفت کی وجہ سے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ صبر بندے کو اسفل سے علیم کی جانب لے جانے والی عظیم قوت ہے۔ اللہ صاحب اقتدار ہے۔ اقتدار کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی لمحہ اس کی گرفت سے باہر نہ ہو اور ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہو۔ جذبات اور احساسات سے بننے والی تمام اطلاعات تخلیق کے چھوٹے چھوٹے مراحل سے گزر کر اپنا مظاہرہ کرتی ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جسم انسانی یعنی مٹیریل باڈی کے اوپر ایک جسم، جس کو ہم لائٹ باڈی بھی کہتے ہیں، جسم مثالی ہے۔ یہی جسم مثالی ہمارے مادی جسم کو فیڈ کرتا ہے، اور جسم مثالی کی طرف سے جب یہ فیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو مادی جسم مر جاتا ہے۔ ہم اس مردہ جسم کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں۔ چونکہ تخلیق پروسیس کا سارا تعلق جسم مثالی سے ہے، اس لیے علم حاصل ہوتے ہوئے علم نہ سیکھنا اور علم کی طرف سے بے رغبتی کرنا جہالت ہے۔ ہمارا جسم ماضی، حال اور مستقبل کے ریکارڈ سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ اس واقفیت کی بنا پر جسم مثالی مادی جسم کو صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ صبر کی تلقین سے مراد ہے کہ وہ آدمی کے شعور کو انسپائر کرتا رہتا ہے کہ یہ تکلیف عارضی ہے جو گزر جانے والی ہے، اور اس انسپریشن سے آدمی کے اندر مقابلہ کرنے کی جرت اور ارادے میں استحکام پیدا ہوتا ہے، جبکہ پریشانی کے وقت روشنیوں کے توازن میں اعتدال نہیں رہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جب بندہ صبر کر کے اللہ کو دل کے یقین کے ساتھ اپنا ہمدرد اور محبت کرنے والی ہستی مان لیتا ہے تو اللہ اس کے اوپر آرام اور آسائش کے دروازے وسیع کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے وسائل فراہم کرتا ہے کہ جس سے انسانی زندگی پر خوشیوں کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، اور دونوں میاں بیوی جوان ہو گئے، اور 4 نسلوں تک انہوں نے اپنی نسل کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، اور اب ہم پارٹیسپینٹس کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنا تفکر پیش کریں۔ جی تمیمہ، آپ اپنا تفکر پیش کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تمیمہ۔ جی مجھے پتا نہیں تھا کہ میری آواز آ رہی ہے، میں شروع کرتی ہوں۔ جی آپ کی بات۔ صبر سے ریلیٹڈ ذہن میں جو کی پوائنٹس آئے وہ میں شیئر کروں گی۔ صبر کرنے والوں کو ایک بہت ہی خاص اور اسپیشل کیٹیگری کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اولو العزم، مطلب کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ ان کے اندر جو ایمان تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی حالات واقعات پیش آئیں لیکن ان کے اندر کی دنیا ہر وقت روشن رہتی تھی۔ اللہ کے لیے صبر کرنے والوں کو روحانی طور پر اسفل سے عالین میں شامل کر دیا جائے گا، جس کا مطلب ہم بہت لو مقام سے ہائی مقام پر پہنچا دیے جائیں گے۔ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا ہوگا اور وہ بخشش والے ہوں گے۔
صبر کا خلاصہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہونے کی چاہت ہے تو مجھے صبر کرنا ہوگا، جیسے تمام پیغمبروں نے اور اللہ کے دوستوں نے کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ یہ ظاہری اور باطنی طور پر کرنے کا عمل پھر میرے لیے اگلے درجے میں راستے کھولے گا، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو پیغمبرانہ صفت حاصل ہو جاتی ہے، مطلب کہ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سینگ صبر سے ریلیٹڈ جو میرے دل کو بہت اچھی لگی وہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جو بندے کو معرفت الہی تک لے جاتا ہے، جو صابر ہو گیا وہ عارف ہو گیا۔ اور ایک بات اور جاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ میں آج کے سیشن کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ جو پہلے صبر کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، آج کے سیشن سے اور اس پر تفکر پیش کرنے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تمیمہ، آپ نے ماشاءاللہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو انعامات دیتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ جی اب ہم اپنے باقی پارٹیسپینٹس جیسے امائمہ، جی امائمہ اور پھر اصغر صاحب اور پھر عمر پیرزادہ، ان سب کو ہم دعوت دیں گے۔ جی امائمہ۔ جی السلام علیکم۔ جب میں نے صبر کو سمجھنے کی کوشش کی تو میرے ذہن میں بابا جی کی زندگی آئی کہ انہوں نے 16 ایئرز تربیت میں گزارے اور مشکلات دیکھی، یہاں تک فاقوں کی بات آ گئی، لیکن بابا جی ڈٹے رہے، انہوں نے اپنا راستہ چینج نہیں کیا۔ پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ غور کیا کہ وہ کتنی مشکلات سے گزرے، لیکن ان کی زندگی تو صبر اور استقامت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پھر اس آیت کو جب پڑھا سورہ بقرہ کی 153 کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں بابا جی کی زندگی سے کہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو کتنا بڑا انعام دیا۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ حالات و واقعات تو گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو ثابت قدم رہتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے سمجھی۔ بس میں نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے، مشکل آئے تو اس سے بھی گزر جانا ہے اور خوشی آئے تو اس سے بھی گزر جانا ہے۔ اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر شوق ایبزوربر پیدا کرنا ہے۔ جب ہم صبر اور شکر کرنے والے بنتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ امائمہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے مثال کو پیش کیا۔ اب ہم دعوت دیں گے اصغر صاحب کو کہ وہ اپنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو نقطہ مجھے ملا وہ یہ ہے کہ سورہ الکہف میں فرمایا گیا ہے، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو جس علم پر آپ کا احاطہ ہی نہیں۔ اور آج کے اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے اسماعیل علیہ السلام نے ہم نے پڑھا کہ اس نے فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے سمجھا کہ انہوں نے فرمایا جب میں صحت مند ہو جاؤں گا، یعنی کہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ صبر کرنے کے بعد یہ مشکل وقت کٹ جائے گا۔ تو اس پورے اس کو سمجھتے ہوئے کہ صبر کا مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ نفس انسانی کی جو خامیاں ہیں، جلد باز ہے، ناشکرہ ہے، بے صبر ہے، کم حوصلہ، ظالم، جاہل، حاسد، یہ سارے کے سارے صبر کے اپوزٹ صفات ہیں۔ تو اب اس کو جو لوح قلم میں نے سمجھنے کی کوشش کی، جو مجھے سمجھ آئی، مہربانی ہوئی، تو یہ کہ جو طولانی نزول ہے اللہ کی قوت کا، الہام اور ادراک، وہ روح، نور اور روشنی کے جسم تک چل رہی ہے، اس میں محوری حرکت شامل نہیں ہے اور اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے، وہ مسلسل کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ اور جبکہ لوح قلم میں ہی یہ فرمایا گیا کہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ جو چوتھی ہے رنگ کا جسم موجودہ باڈی، اس میں محوری حرکت بھی ہے، اور اس میں اس وجہ سے یہ طولانی حرکت سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ اس ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ہم ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں اپنے روح سے، انرجی سے اور انر سیلف سے،
اسی کو چلانے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے، تمام اولیاء کرام آئے، اور مرشد پاک یہی کرتے ہیں کہ وہ جب ہم بھول جاتے ہیں وہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں اور یاد میں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھول سے دوبارہ نکل آتے ہیں اور مرشد کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہ جسم مثالی روشنی کے جسم سے واقف ہے، اور روشنی کا جسم کیا ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، جبکہ یہ جو موجودہ جسم ہے، موجودہ زندگی ہے، حال ہے، اس میں مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں ہم۔ جی یہ مجھے سمجھ میں آئی، شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر صاحب۔ جی اب ہم دعوت دیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ، آئی تھنک عمر بھی یہاں موجود تھے نا جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ بہرحال جی مریم آپ کیا بیان کرنا چاہیں گی، اور اس کے بعد امائمہ اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہتی ہیں، آپ کا ہینڈ ریز ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے۔ اچھا آئی تھنک عمر آپ اب مریم کا پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر آپ انشاءاللہ بیان کیجیے گا۔ جی مریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سعدیہ باجی، مجھے ادھر جو پوائنٹ فیل ہوا کہ جو بابا جان نے ذکر کیا ہے کہ صبر اللہ کا نور ہے، تو مجھے ادھر سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ایک فیکٹر ہے ناشکر گزاری والا، اس کو جیسے جیسے ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے، تو جیسے بابا نے فرمایا کہ یہ جو صبر ہے یہ وہ سسٹم ہے، جو وہ پروگرام ہے اللہ کی طرف سے، جس سے ہمارا ذہن فرما برداری کی طرف جاتا ہے۔ اور میں اس کو اگر اپنے حال پہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اگر فار ایگزامپل کسی کی بہت لیٹ شادی ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے صبر کا مقام بن جائے گا، کچھ کسی کا اسپیشل بچہ ہے وہ صبر کا مقام بن جائے گا، کسی کا بچہ نہیں ہے وہ صبر کا مقام بن جائے گا۔ مطلب یہ وہ پروگرام مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس پروگرام سے گزرنا پڑے گا، اور وہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس مقام پہ یا اس فیز میں ناشکری یا شکوہ شکایت رب تعالیٰ سے نہ کروں، کیونکہ آگے ایک جگہ جہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا کہ انہوں نے جب رنج اور غم آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے تنگ کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے شکوہ شکایتیں شروع کر دی۔ تو ادھر اور اس سے پھر یہ بھی اگر ہم اسپرچویلٹی میں دیکھیں، روحانیت میں دیکھیں، جس میں لطائف کہا جاتا ہے، جنریٹرز کہا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ وہ ان جنریٹرز میں سے ایک جنریٹر ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو ریڈ کر لیتے ہیں، اس میں سے گزر جاتے ہیں، تو وہ ایکٹیویٹ اللہ تعالیٰ اس نور کو کر دیتا ہے آپ کے اندر، کہ پھر آپ اس پہ اولو العزم ہو جاتے ہیں، اور آپ پرسیویرنس اور استقامت کے ساتھ اس راہ پہ پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور یہاں پہ مجھے پوائنٹ آ رہا تھا، یہ سورہ صفات کی جو ہم نے 102 پڑھی، کہ جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، تو یہاں ایک پوائنٹ جو آیا کلک ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پوائنٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حالانکہ وہ بچے تھے، پھر بھی انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے حکم آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں۔ انہوں نے یہاں مجھے یہ پوائنٹ کلک کیا کہ اگر میں اپنی اس ابھی پریزنٹ میں دیکھوں تو بچوں کے ساتھ کیسی سچویشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آیا تو حضرت اسماعیل کو پکڑا اور بس ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، انہوں نے ان سے ان کا خیال پوچھا ایک بچے سے، اور ایک ایج بھی ادھر بتا دی گئی کہ جب وہ چلتے پھرتے دوڑنے والی ایج میں تھے۔ تو اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ اگر میں اپنی لائف میں کوشش کروں، مجھ جیسا پیرنٹ تو، کہ اپنے بچے سے اس کی اوپینین لینا کتنا ضروری ہے، یہاں پہ مجھے یہ پوائنٹ کلک کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ابھی۔ بہت شکریہ مریم، ہمیشہ کی طرح بہت یونیک تفکر پیش کرتی ہیں۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ مینشن کیا کہ بچوں سے ان کا اوپینین لینا کتنا ضروری ہے، اور اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بچوں کا حق ہے جو ہمیں سے اکثر والدین جو ہیں تربیت۔ آئی تھنک عظمیٰ آپ کا مائک آن ہے، پلیز آپ اسے آف کر لیں۔ تو یہ جو آپ نے آیت مینشن کی، میں اس بات کو کنٹینیو کروں گی کہ یہ آیت ہمیں بیان کرتی ہے کہ بچوں کا اوپینین لینا ان کا حق ہے،
جو ہمیں سے اکثر پیرنٹس ان کو کم عمر جان کے یا کم عقل جان کے ان سے یہ حق چھین لیتے ہیں. اور اگر ہم بچوں سے ان کا اوپینین لیں تو ہم ان کو صبر اور بہت ساری تربیت کے پہلوؤں میں شامل کر سکتے ہیں. جی عمر، آپ اپنا تفکر شیئر کیجیے گا پلیز. السلام علیکم، کیسے ہیں سارے؟ سب کچھ ٹھیک ہوں گے. میں صرف یہ ایک ایکسپلینیشن میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا اس میں ایڈ اپ ہو جائے کہ جو صبر اور برداشت ہے اس میں فرق، جو کہ برداشت ہے وہ انسان میں تلخی پیدا کرتا ہے، اور جو صبر ہے وہ انسان میں نرمی پیدا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم برداشت کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا کچھ اپوزٹ یعنی اس کو اوور کم نہیں کر سکتے. تو اسی لیے وہ ہمارے لیے برداشت کا حد ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کو برداشت کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اور جب ہم صبر میں آتے ہیں تو وہ ٹوٹلی اس کا اپوزٹ کیئر آف اللہ کی طرف جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی اس میں جو اوپینین ہے اس کو زیرو کر کے وائڈ کر کے ہم اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں اور اس کو نگلیکٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہماری کوئی رائے بھی نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو صرف دیکھ رہے ہیں یا کیئر آف اللہ ہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اس میں ذریعے ایڈ کر پاتا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ عمر، آپ نے بڑا خوبصورت یہ خیال پیش کیا کہ صبر اور برداشت میں فرق ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ کے اندر غصہ بھی ہو سکتا ہے، جلن بھی ہو سکتی ہے، بس آپ بول نہیں پا رہے نا کیونکہ اگلی پارٹی آپ سے زیادہ طاقتور ہے کسی بھی لحاظ سے. تو آپ کے اندر اپنی بےعزتی پر غصہ، دکھ، نیگیٹو ایموشنز ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر میں بے شک آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ شکایت والے ماحول میں نہیں ہوتے، آپ اللہ کی رضا میں بخوشی راضی ہوتے ہیں اور آپ کا توکل ہمیشہ اللہ پر مضبوط رہتا ہے. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون لوگ ہیں یہاں پر. جی عائدہ اور حسن، آپ لوگوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پہلے ریز ہوا تھا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور شیئر کیجیے گا. شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر کے حوالے سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک یہ پڑھ کے وہ یہ ہے کہ صبر کرنے کے لیے ایک تو وہ بھائی نے بتا دیا کہ صبر اور برداشت میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبر کا جو مطلب ہے نا وہ اسٹیڈ فاسٹ ہونا بھی ہے کہ جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز آ رہے ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ اس پر مستقل مزاجی سے اسٹیڈ فاسٹ ہو کر چلتے رہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی صبر ہے. اور یہ جو صبر ہے نا صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو بشارتیں دی ہیں وہ اس وجہ سے دی ہیں کہ صبر آپ کے اندر، جس طریقے سے بھی وہ اس سے اوپر والے پیرا میں بات ہو رہی تھی کہ انسان جلد باز ہے، انسان کے جو خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ صبر سے سرکمسٹانسز کا ویٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہا گیا کہ صبر اللہ کا نور ہے. وہ کیوں نور ہے؟ کیونکہ مستقل مزاجی سے اور پیشنس کے ساتھ جب ہم کسی چیز کو یا کسی نالج کو یا کسی علم کو سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پروگرام بنایا ہے یا ہمارے مرشد نے یا ہمارے مینٹر نے وہ ہمارے لیے بہترین ہے اور وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق ایک تو ہم پہ برڈن ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا برڈن، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ راہ حق پہ چلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، یہ بھی ایک رول ہے. تو وہ ان مشکلات کو جب یقین کا پیٹرن سٹرونگ ہوتا ہے نا، اللہ پہ بھروسہ سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ انسان والا ہمارے اندر ایٹریبیوٹ جاگتا ہے تو پھر ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے کہ انسان پریشان تب ہوتا ہے جب وہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مانگتا ہے. ان شارٹ کہ انسان جلد باز ہے. تو صحیح وقت کا انتظار کسی بھی رزلٹ کے لیے کر لینا چاہیے، اور وہ رزلٹ بھی ہم نے خود نہیں سوچنا، وہ رزلٹ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں، اور رزلٹ اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں اس کا، اور وہ ہماری سوچ سے بہت آگے کا ہوتا ہے ہمیشہ. تھینک یو سو مچ.
بہت شکریہ عائدہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا، اور کہ صبر اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر کے ساتھ ایک اور ورڈ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ جمیل، صبر جمیل کا لفظ آیا ہے، جو کہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے خوبصورت صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی صبر جمیل پر روشنی ڈالنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ جی حسن، آپ بیان کیجیے گا، آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام۔ شافی، میں اپنے پرسپیکٹیو سے، ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے میں سوچتا ہوں، بھی جو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نا بڑا مقام ہے صبر کا، یعنی مقام صبر جو ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ایک ایک ٹارگٹ ہے جس تک مجھے پہنچنا ہے، اپنے اسلاف کو دیکھ کر، پیغمبران کو دیکھ کر، علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو۔ کیونکہ مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک تو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور ایک جگہ یہ پھر فرماتا ہے کہ بے شک، مفہوم عرض کروں کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ جس کو یہ کہے کہ میں ساتھ ہوں صبر کرنے والوں کے، جب اللہ اپنے ساتھ کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام صبر جو ہے یہ مقام شکر تو ہے ہی ہے، مقام رضا بھی ہے۔ یعنی صبر جو ان لوگوں نے کیا نا، جو مجھے فیل ہوتا ہے ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے، یہ سرخوشی کا ایک عالم ہے ان کے لیے، جو یعنی ایک عام آدمی کے لیے جب تک اس تک پہنچ نہیں سکتا، پہنچتا نہیں ہے، وہ اس کو ٹارگٹ جیسے تھا، وہ سمجھنے سے قاصر ہے، کہ وہ ایک سرخوشی کا مقام ہے کہ وہ گزرتے ہیں بالکل سٹیبل اور کنسسٹنٹ ہو کے اس میں، یعنی متزلزل نہیں ہوتے۔ تو جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی حالت پر ہوتا ہے، یعنی ہی از آلویز اسٹیبل، کہ اگر اس پہ کوئی نہ اسے کسی چیز کے آنے کی وہ ہوتی ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا اس کو غم ہوتا ہے، ہی از آلویز اسٹیبل۔ اور جہاں پر نعمت اور جو آپ کی ہے نا تکلیف، وہ برابر ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اس طرح سے سمجھ آ رہا تھا کہ مقام صبر جو ہے وہ مقام شکر بھی ہے اور مقام رضا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حسن، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور بڑی خوبصورت بات کی عائدہ نے بھی ایک، کہ صبر جو ہے وہ تسلسل والا ایک عمل ہے۔ جی یہاں پر ہمارے پاس نفیسہ، نور اور مریم۔ جی نفیسہ، آپ کیا بیان کرنا چاہیں گی؟ پھر مریم انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، 2 پوائنٹس میرے مائنڈ میں آ رہے تھے۔ بھائی نے جیسے صبر اور برداشت میں بتایا، فرق بتایا، اسی سے کچھ پوائنٹس میرے مائنڈ میں آئے تھے کہ برداشت جو ہوتا ہے اس میں ایموشنز کو ہم اپنے اندر دبا رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں، برداشت میں جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو صبر میں جو ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا سسٹم ہے کہ ہمارا کتھارسس چل رہا ہوتا ہے، ہم وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آ بھی جائیں ایسے ایموشنز ہمارے اندر، کوئی غصہ آ جائے، حسد، کوئی بھی چیز ایسی ہمارے اندر، ہمیں فوراً خیال آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہمیں صبر کرنا ہے، ہم اسے وینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا سسٹم لگ رہا ہے۔ تو حالانکہ برداشت میں اپوزٹ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے اندر، ایک تو ہم جمع کرتے رہتے ہیں، پھر ہم بس بھی کر جاتے ہیں، جہاں پہ صبر کا تو پھر کوئی سب پیدا ہی نہیں ہوتا کانسیپٹ۔ تو یہ اس طرح بھی مجھے لنک ہو رہا تھا، میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی حد تک، یعنی کہ شیاطین جو ہیں وہ اوپر نہیں پہنچ سکتے، مطلب ایک حد ہے ان کی کہ وہ آسمانوں میں مطلب داخل ہونے کی کوشش کریں عرش پہ، تو وہ ان کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے، انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ تھی کہ مائنڈ میں آ رہی تھی کہ جیسے صبر کرنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، تو وہ نور
ایسی چیز ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی شیطانی خیالات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں، غصہ آتا ہے، حسد ہے، تو وہ ہمارے ایک آٹومیٹک سسٹم بن جاتا ہے جو ہمارے اندر بالکل جگہ نہیں لے پاتی یہ ایموشنز. تو یہ مجھے پورا سسٹم لگا صبر کا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ایک ہمارے اندر سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹک پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہماری عادت ہو جاتی ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں اور برداشت جو ہے اس کے مقابلے میں صبر کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ مائنڈ میں آ رہا تھا. جزاک اللہ. بہت شکریہ نفیسہ. اب ہم دعوت دیں گے اشتیاق صاحب کو کہ اپنا حاصل تفکر پیش کریں. جی اشتیاق صاحب. اشتیاق بھائی آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ نہیں ہوا، آپ اسے ان میوٹ کر سکتے ہیں. چلیں مین وائل جب تک اشتیاق بھائی کا مائک ان میوٹ نہیں ہوتا. جی مریم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. جی سعدیہ باجی ایک اور پوائنٹ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بابا جان ایک اور طرف، ویسے تو بہت پوائنٹس ہیں لیکن ایک اس طرف بھی توجہ دلوائی کہ اقتدار اللہ صاحب اقتدار ہے. اور یہاں بابا جان نے پھر ہماری توجہ اس طرف دلوائی ہے کہ ایک مٹیریل باڈی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لائٹ باڈی ہوتا ہے جسے انہوں نے جسم مثالی کا ہے. اور یہاں انہوں نے وہ ایک قانون بھی بتایا ہے کہ جو ہماری لائٹ باڈی ہوتی ہے جس کو قرآن پاک بار بار نفس کہہ کے مخاطب کرتا ہے جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں، تو جو اصل میں ہمارے فزیکل باڈی کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ انتہائی مطلب اٹس بیوٹیفل کہ بابا جان نے ادھر یہ بھی بتایا کہ آپ کا جو نفس ہے، جو اصل انسان ہے، باڈی تو مٹی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو آپ کا اصل انسان رہ جاتا ہے جس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں روح کہتے ہیں لیکن آپ اس کو نفس کہیں، تو پھر اس کو آپ کے پاسٹ کا، آپ کے پریزنٹ کا اور آپ کے فیوچر کے ریکارڈ کا پتہ ہوتا ہے. مطلب اٹس تھاٹ پرووکنگ. تو میں اب آپ اس کو لنک کریں تو آج کل ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے، اور اس میں ایک فیمس وہ ہے کارل جنگ، وہ یہ کہتا ہے کہ وی ہیو یونیورسل سب کانشیس. جو ہمارا جسم مثالی ہے وہ کنیکٹڈ ہے سب کانشیس سے، اور جو ہمارا فزیکل باڈی ہے وہ کنیکٹڈ ہے کانشیس سے، کانشیس مائنڈ سے. تو ہم سب یونیورسل سب کانشیس یا یونیورسل کانشیس کہہ لیں یا سب کانشیس کہہ لیں رکھتے ہیں. اٹ مینس اگر دیکھیں، اگر اس کو فیوچر کا بھی پتہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسپائر کرتا ہے بار بار ہمارے فزیکل باڈی کو، ہمیں انسپریشن آتی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. اٹ مینس کہ دیٹ باڈی، دیٹ آور لائٹ باڈی نوز اینڈ اٹ از کنیکٹڈ ٹو سب کانشیس اینڈ آل دا ڈیٹا از ان سب کانشیس. جس تک ہمارا ایکسس ابھی ہمارا ایکسس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے اوپر حجابات اتنے ہیں، ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے حسد کے، نفرت کے، بغض کے، ناشکری کے، کہ وہ اس حجاب کو ہٹنے نہیں دیتے اور وہ چیز ہمارا سب کانشیس اوپن اس تک ایکسس نہیں ہو پاتا. ادروائز ہم سب کے اندر اس یونیورسل کانشیس میتھڈ کو اگر ماڈرن سائنس میں بھی آپ جا کے پڑھیں اس کے اکارڈنگ بھی، اور بابا جان نے بھی آج ادھر بک میں ذکر ہے کہ اس میں سب کچھ فیڈ ہے. یعنی کہ اور پھر اس کو آپ کنیکٹ کریں اقتدار سے، اللہ صاحب اقتدار ہے، یعنی کہ ازل سے ابد تک کا اٹ مینس ریکارڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو مجھے تو یہ بہت ہی امیزنگ بات لگی. تھینک یو سو مچ. پتہ نہیں میں صحیح بیان کر پائی ہوں کہ نہیں. اور یہاں پہ مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آیا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا. سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنے مرشد کو ہی سنا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ اصل کرامت یہ ہے کہ آپ ادھر بابا جان نے جہالت کا بھی ذکر کیا کہ اصل کرامت یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پہ چل رہا ہے یا دوڑ ہے تو وہ کرامت ہے، کسی نے ہوا میں اڑ لیا تو وہ کرامت ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اصل کرامت یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے جہالت سے علم کی طرف. یعنی کہ یہ وہی سفر ہے جو آپ کو اپنے اس کانشیس مائنڈ سے، اس ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کر دیتا ہے اور سب کانشیس سے کنیکٹ کر دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مریم، آپ نے
جسم مثالی کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا. اور ہم دیکھیں تو جب ہمارا مٹیریل باڈی یعنی جو مادی جسم ہے وہ سو رہا ہوتا ہے تو جسم مثالی جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں ایکسپیرینسز کر رہا ہوتا ہے اور روحانی مشاہدات اور تجربات بھی کر رہا ہوتا ہے. تو واقعی جو کنیکشن ہے اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے شعور اور لاشعور کا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی حسن. جی ابھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور کلک ہو رہا تھا تو میں سوچا ذکر کر لوں. جیسے سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ جو صبر ہے اس میں سے بہت سی چیزیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ اسٹیم ہوتی ہیں. اٹس لائک اے روٹ کہ جس سے آپ کا وہ ایک شجر بن جاتا ہے. کہ ایک تو یہ مقام شکر بھی ہے, جو صابر آدمی ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے رب کا. پھر مقام رضا بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ برداشت میں تو ہوتا ہے نا کہ ہم ہائے ہائے کر کے تکلیف گزارتے ہیں, لیکن صابر آدمی جو ہوتا ہے وہ خاموشی سے گزارتا ہے رب کی رضا میں راضی ہو کر. اور اس سے ہی ایک بات یہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ خوددار بھی ہوتا ہے, یعنی اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنی تکلیف کا یا جس شے سے وہ گزر رہا ہے اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا خلق خدا سے. تو اس میں مجھے سرفراز شاہ صاحب کا کال یاد آیا جو آج یہ سیشن کی برکت سے مجھے ایک نئے اینگل سے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کی جب جیب خالی ہوتی ہے نا تو وہ خود کو امیر ظاہر کرتا ہے دوسروں کے سامنے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو خود کو صحت مند ظاہر کرتا ہے, اور جب بھوکا ہوتا ہے تو خود کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے. اب وہ ایک دور سے گزر رہا ہے, لیکن صبر کی برکت کی وجہ سے, کیونکہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہے کہ وہ کہتا ہے میں سب صابرین کے ساتھ ہوں, تو وہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا. وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. اس طرح سے سمجھ آ رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ حسن. جی سعدیہ خان, آپ کیا ذکر کرنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے تو میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میرے ذہن میں آیا کہ بابا جی کی بات کوئی میں کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پابند زندگی عطا فرما, کہ جس میں کہ جو بھی حالات ہوں میں ان کو ایکسیپٹ کر لوں, ان کے اوپر شکر گزاری سے عمل کر لوں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا پیغمبر ہوتے ہیں تو ان کی جو اپنی ذات کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو ان میں یہ جو ہے نا کوئی بھی حالات ہوں, اگر کھانے کو مل گیا تب بھی ان کے لیے الحمدللہ, نہیں ملا تو تب بھی ان کے ایسی بن جاتی ہے طبیعت کہ اس پہ بھی ان کا شکر ہی نکلتا ہے. تو جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بتایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ جو بیٹوں نے کیا تو بہت دکھ والی بات تھی, لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی بھی مصیبت یا تکلیف سدا قائم نہیں رہتی, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا ذکر خود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جیسے کہ آسانی کے مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ پریکٹیکلی جو ہے نا ان چیزوں سے وہ گزر کے تو اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک چیز نیچرلی لگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم اب جیسے چھوٹے بچے ہیں, اگر ان کو کوئی چیز نہ ملے تو کیونکہ انہوں نے وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی, تو جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انسان کی جو نیچر ہے وہ ایسی ہے کہ وہ تجربے سے جب وہ سیکھتا ہے تو وہ پھر وہ جو ہے نا سولڈ بنتا جاتا ہے. تو کوئی بھی بات ہے کہ جیسے کہ اب کسی نے دکھ دیکھا نہیں ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ دکھ پہ کیسے صبر ہوتا ہے, یا کسی نے کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تو پریکٹیکلی اس چیز کو صبر کو ہم تب بھی محسوس کر سکتے ہیں, اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب ہم جو ہے پریکٹیکلی اس میں جائیں گے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی. جزاک اللہ. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. جی روبینہ, آپ کیا ذکر کریں گی؟ السلام علیکم سب کو. میں نے ایک واقعہ شیئر کرنا ہے, یہ لاسٹ 21 مئی کا. اچھا کچھ ایسا ہوا کہ مجھے بڑا آگ بگولا کرنے کی کوشش کی گئی, تو میں شروع ہونے ہی لگی تھی تو میرے ذہن میں نا ایک دن وہ آیا مبارکہ آ گئی, ان اللہ مع الصابرین, اور میں چپ ہو گئی, بالکل چپ.
نہ کچھ کہا نہ کچھ. تو امرت بھی سن رہی تھی, کہتی ہے ماما چپ رہے, وہ شی واز آن فون. تو میں بس بالکل نارمل ہو گئی نا, بالکل ٹھنڈی اور نارمل ہو گئی نا, اور منہ بھی بند کر لیا. رات کو جب میں سوتی ہوں تو مجھے حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں. میں چلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہوں اور وہ ایک باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور احرام باندھا ہوتا ہے جیسے انہوں نے, تو مجھے ہاتھ پھیلا کے نا, اور اتنا اسمائلنگ فیس ویسے آلویز ہوتا ہے ان کا, تو بہت ہی مسکرا کہتے ہیں آؤ آؤ ادھر آؤ, میں یہاں ہوں اور میں بہت خوش ہوں آج آپ سے, ادھر آؤ. اور وہ یوں اپنی ٹانگ کا اشارہ کر کے ہاتھ اس پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بہت تھک گئی ہو نا, غصہ بھی بہت آ رہا تھا پر آج بہت صبر کیا ہے, میں بہت خوش ہوں اور ادھر سو جاؤ سر رکھ کے. اور میں صبح پھر 9 بجے اٹھی اور بابا جی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہلے نہیں ہیں اور آپ نے مجھے ہلایا اٹھایا کیوں نہیں ہے. کہتے ہیں آج بہت عرصے بعد تم سوئی ہو تو میں بھی بہت خوش ہوں نا. تو مجھے جب میں بابا جی کو جو اہمیت دیتی ہوں, اگر وہ چیز ذہن میں سوچ کے یہ بات میں کر رہی ہوں کہ اللہ کی اہمیت اور بابا جی حضور کی اہمیت اور سارے احکامات کی اہمیت, تو پھر میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑا سبق تھا, بہت بڑا سبق. اور اس کے بعد پھر مجھے غصہ بھی نہیں آیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ روبینہ صاحبہ, آپ نے بہت خوبصورت مشاہدہ صبر کا بیان کیا. جی اشفاق بھائی, آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بھائی جی بہت شکریہ. جیسے روبینہ آپ ہی نے بات کی ہے نا, تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں نا, تو جب ہمارے ساتھ بھی زندگی میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں, مشکل ٹائم آ جاتا ہے, تو کوئی ہمارا دوست ہمارا احباب ہمیں کہتا ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں, تو ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے. تو اس بات کو سامنے رکھ کے نا, جب ہمارے لیے صبر کا مقام آ جائے زندگی میں, تو ہمیں ہمارے اندر یہ احساس آ جائے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک میرے ساتھ ہے. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں جب ہمیں یہ احساس آنا شروع ہو جائے تو ہم اللہ کا ساتھ مانگتے بھی ہیں, تو اللہ کہتا بھی ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل تکلیف کوئی پریشانی آئے تو ہمیں یہ احساس آنا چاہیے کہ یار یہ ٹائم بھی گزر جائے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی تو میں نے کہا شیئر کر لوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ اشفاق بھائی. وقت ہمارے پاس کم ہے. جی مریم, آپ کیا بیان کرنا چاہیں گی؟ جی صادقہ بازی, ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ بات کی بابا جان نے, یہ میں نے بہت عرصہ پہلے ان کی ویڈیو سنی تھی کہ فطرت اور جبلت میں بھی فرق ہے. اب تھوڑا سا بس جو یاد آ رہا ہے کہ فطرت یہ ہے کہ ہمارا مخلوق کا رب تعالیٰ سے, اپنے خالق سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ فطرت ہے. اور جو جبلت ہوتی ہے, یہ بابا جان کی بات بتا رہی ہوں, انہیں کا ہی پڑھا تھا, جو جبلت ہوتی ہے وہ مخلوق کا جو مخلوق کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے. یہاں بابا جان نے جبلت اور فطرت کا بھی ذکر کیا, تو اس سے مجھے یہ پوائنٹ یاد آیا کہ یہ بھی وہ پروگرام ہے. مطلب ہم مخلوق جو ہیں اپنے عزیزی ماں بہن بھائی ان رشتوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں, ان کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ہمیں اصل فطرت جو ہے, جو ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے, وہ بہت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ یہاں پہ, اور یہاں پہ پھر بابا جان نے آگے انسان کی بات کی کہ یہ انسان کی کمزوری ہے, یعنی کہ وہ جبلت میں بھی پھنس جاتا ہے, وہ مال دولت ان ساری محبتوں میں پھنس جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنے آپ کو اس سفر سے, اس چیز سے نکالے گا اور خود کو فطرت سے کنیکٹ کرے گا جو کہ صرف اور صرف اللہ کی خالق کی محبت ہے, تو پھر اس کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں کریٹ ہو جاتی ہیں. اور اس میں مجھے ایک بہت اچھی اگزامپل بابا جان نے اس میں بتائی ہوئی تھی, یاد آ رہی تھی کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بچے اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں, بچہ جو ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا ماں باپ بایولوجیکل ہیں کہ دوسرے ہیں, لیکن اس کی محبت ویسے ہی قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ان کے پاس رہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو پال رہے ہوتے ہیں, اس کو ویسی محبت دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو خود نہ بتائیں اور کوئی وہ خود نہ سوچے, سوسائٹی اور ادھر کا انوائرمنٹ کا امپیکٹ نہ آئے اس کے ذہن پہ یا اس کے سوچ میں وہ ملاوٹ نہ کرے. تو میرا نہیں خیال, تو بابا جان نے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کہ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی, وہ ان پیرنٹس کو ویسے ہی لے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک جبلی رشتہ ہے. اور اس میں بابا جان نے ایک اگزامپل یہ بھی دی تھی کہ اگر یہ رشتہ اتنا مضبوط اور پکا ہوتا تو جب کوئی ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہمارا فیملی ممبر, تو اگر یہ محبت اتنی 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 سچی پیور ہوتی تو اگلا بندہ بھی ساتھ ہی ہو جاتا. پر تو بس مجھے یہ ذکر کرنا تھا کہ فطرت اور جبلت میں جو فرق ہے, جو بابا جان نے سمپل بتایا وہ یہ کہ مخلوق کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ جبلت ہے, اور مخلوق کا جو خالق کے ساتھ کنیکشن ہے وہ فطرت ہے. اور فطرت سب سے پہلے ہے, کیونکہ اللہ پہلے تھے, کچھ نہ ہوتا جو نہ تھا تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو اس کے بعد ہم ہیں, تو پہلے فطرت پھر جبلت. تو اسی کو پرائیورٹی بنانا ہے کہ پہلے اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد باقی سب. تھینک یو سو مچ, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مریم, بہت شکریہ. تو آج کا ہمارا سیشن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور آپ لوگوں کا جو بھی تفکر ہو آپ لوگ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں, جو سوال ہیں وہ بھی وہاں پوچھ سکتے ہیں. تو آج کے سیشن کے بعد ہم سب کو اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے چاہیے کہ کیا ہم کبھی اپنی آزمائشوں کو اللہ کے رحمت کے پردے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نبی جسمانی, مالی اور ہر قسم کے دکھ میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے, تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر کیوں شکایت کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے صرف نعمت کے وقت بات کرتے ہیں, یا پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ کیا ہمارا صبر اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے, یا صرف ہماری زبان خاموش ہو رہی ہے؟ جب دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا ہے, یا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس تاخیر اور ڈیلے میں بھی اللہ کی رحمت ہے؟ اگر میرا سب کچھ چلا جائے, صحت, مال, دوست, احباب, تو کیا میرا ایمان باقی رہے گا؟ صبر کیا ہے؟ رونا, روک لینا, یا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا؟ کیا صبر کے وقت میں اللہ سے اسی طرح بات کرتی ہوں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم سب کو اپنے سے کرنے چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر دل و جان سے خوشی خوشی راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.